جلوے تمام سراج العلوم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہے جامعہ سراج العلوم بھیونڈی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے صدر المدرس حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ آج ہم جامعہ سراج العلوم کے نئے تعلیمی نظام کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ عالم صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ کا یہ سوال کہ اس سال جامعہ سراج العلوم نے اپنے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں کیا تبدیلیاں کی ہیں، آپ کے اس سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور یہ جاننے کی کوشش کی، اور آپ کے اس عالم نشریات چینل کے ذریعے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے، آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں جامعہ سراج العلوم میں ایک تو عالمیت کا کورس پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرے عصری تعلیم کے لیے پرائمری سے لے کر ہائی اسکول اردو میڈیم تک چلتا ہے۔ اب تک یہ دونوں نظام الگ الگ چل رہے تھے۔ اردو میڈیم سے ہائی اسکول تک کا جو نظام چل رہا تھا، وہاں پڑھنے والے طلبہ الگ ہوتے تھے، اور اعدادیہ سے لے کر حفظ اور عالمیت کا جو کورس عربی پنجم تک چل رہا تھا، وہاں پڑھنے والے طلبہ الگ ہوتے تھے۔ لیکن اس سال ہماری انتظامیہ نے یعنی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اب اسکول کی تعلیم کو مدرسے سے بھی جوڑا جائے، اور کم از کم ہمارے جو بچے اعدادیہ میں پڑھتے ہیں، حفظ میں پڑھتے ہیں اور عالمیت کا کورس کرتے ہیں، وہ کم از کم ایس ایس سی یا ایچ ایس سی یعنی 12ویں کا امتحان یہاں سے پاس کر لیں۔ تو یہ نظام بنایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں اعدادیہ کی جو تعلیم ہو رہی ہے، وہ پہلے سے ہی یہ پرائمری کا نصاب تعلیم اس میں رائج تھا، اور ہمارے اس شعبے میں چونکہ بچے بڑی عمر کے آتے ہیں، 9 سال 10 سال، اور پہلے سے کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا داخلہ آسانی سے ان کی صلاحیت کی بنیاد پر 5ویں میں ہو سکتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس طرح اپنا نظام بنائیں کہ ہمارا بچہ اعدادیہ سے شروع کرے اور حفظ پڑھتے پڑھتے وہ ایس ایس سی کا امتحان دے لے، اور اس کے بعد پھر عالمیت کے کورس میں ہم یہ چاہیں گے کہ جب تک ہمارا بچہ یہاں ہے وہ 12ویں کا امتحان دے لے، اس کو ایک بنیاد مل جائے اپنی عصری تعلیم کا سلسلہ آگے جاری رکھنے کے لیے، تاکہ عالم ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ اپنی عصری تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے یا کوئی ڈپلومہ کرنا چاہتا ہے، تو 12ویں کی بنیاد پر وہ ڈپلومہ کر سکتا ہے، وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ آگے جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کی ساری تیاریاں ہم نے مکمل کر لی ہیں، اور ہم گزارش کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہمارے ہاں داخلے کے لیے جگہیں بہت کم ہوتی ہیں، نچلی کلاسوں کے داخلے مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم مجبوراً اپنے بچوں کو واپس کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ نظام تعلیم اب ہم نے بنایا ہے تو طلبہ بھی زیادہ آئیں گے، اب ہمیں ان کی رہائش کے لیے، ان کی درسگاہوں کے لیے عمارت کی بھی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ہم نے اللہ کا نام لے کر یہ فیصلہ کیا ہے تو اللہ کی ذات وہ انتظام بھی کروائے گی، اور اہل خیر حضرات بھی اس طرف توجہ فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے،
اور آپ کے اس چینل کے ذریعے بہت سا دینی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچے گا. اور ہم تمام اہل مدارس سے گزارش کرتے ہیں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ اپنے مدرسوں میں عصری تعلیم کا کورس اس طرح جاری کریں کہ جو مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد ہے، جو علوم وہاں پڑھائے جاتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کیے بغیر آپ کے یہاں پڑھنے والا بچہ SSC کا امتحان دے سکے، HSC کا امتحان دے سکے، اور اسے ایک بنیاد مل جائے کہ دینی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ اپنی عصری تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے تو وہ جاری رکھ سکے. یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے. اور مدارس اسلامیہ جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے پاس ڈھانچہ موجود ہے، ان کے پاس عمارت موجود ہے، ان کے پاس جگہ موجود ہے. صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. یہ پورا نظام انشاءاللہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا. ہمارے بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کر مدارس کے قیام کا فیصلہ کیا تھا. انشاءاللہ موجودہ حالات میں یہ مدارس ہماری ان ضرورتوں کو پورا کر سکیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.